گناہوں سے بچنا بھی اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا، کیونکہ کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ انصار میں ایک نوجوان صحابی تھے جن کا نام تھا ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ وہ انصار میں سے مسلمان ہوئے تھے جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام سے سفر پر روانہ فرمایا۔ راستے میں حضرت ثعلبہ کا گزر کسی انصار کے گھر کے پاس سے ہوا تو ان کی نظر دروازے پر پڑی، جس سے ان کو اندر نظر آ رہا تھا کہ ایک عورت غسل کر رہی ہے۔ جب ان کی نظر غسل کرتی ہوئی عورت پر پڑی تو ان کو چاہیے تھا کہ فوری اپنی نظر ہٹا لیں اور اپنے راستے پر نکل پڑیں، لیکن ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے ایک سے دو بار اس عورت کی طرف دیکھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کو اپنے اس عمل پر ندامت ہونا شروع ہو گئی اور ایک قسم کا خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں میرے اس گناہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ اتر جائے اور میرا بھانڈا لوگوں کے سامنے پھوٹ نہ جائے اور قیامت کے دن میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ اس خوف کے مارے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور ایسے بھاگ کھڑے ہوئے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان موجود ایک پہاڑی علاقے میں جا کر چھپ گئے۔ 40 دن تک جب نظر نہیں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا بات ہے وہ نظر نہیں آ رہے، اور ان دنوں یہ بات بھی مشہور ہو گئی تھی کہ ثعلبہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی امت کا ایک نوجوان ہے جو اس وقت چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ فلاں پہاڑوں کے بیچ میں اور وہ میری آنکھ سے پناہ چاہ رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت سلیمان دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ اس نوجوان کو ان پہاڑیوں میں سے جا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ تو وہ دونوں مدینہ منورہ کی گلیوں سے باہر نکلے اور راستے میں ایک چرواہے سے ان کی ملاقات ہوئی جس کا نام زفافہ تھا۔ تو اس نے نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ یہ اس طرح کا نوجوان کہاں ہے، تم جانتے ہو کیا؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ ان پہاڑوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ تو زفافہ نے کہا کیا آپ اس نوجوان کو ڈھونڈ رہے ہیں جو جہنم کی آگ کے ڈر سے بھاگ رہا ہے؟ تو اس پر حضرت عمر نے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ وہ جہنم کی آگ کے ڈر سے بھاگ رہا ہے؟ تو زفافہ نے کہا اس لیے کہ وہ آدھی رات کو پہاڑیوں کے باہر نکل کر آتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے کہنے لگتا ہے کاش میری روح اس طرح نکل جائے جیسے دوسروں کی روح نکل جاتی ہے، کاش میرا جسم ایسے واپس لے لیا جائے جیسے دوسروں کا واپس لے لیا جاتا ہے اور میرے احوال کی قیامت کے دن کسی کو خبر نہ ہو۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو فرمایا ہاں یہ وہی شخص ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ زفافہ ان دونوں حضرات کو، حضرت عمر اور حضرت سلیمان کو اپنے ساتھ لے کر نکلے اور جس مقام پر ثعلبہ رات میں نکل کر آیا کرتے تھے وہاں پر گئے اور رات ہوئی، آدھی رات کو اسی طرح باہر نکل کر آئے تو دیکھا کہ وہی انداز ہے ان کا، سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے جاتے ہیں کاش میری روح ایسی نکلے جیسے دوسروں کی نکلتی ہے، کاش میرا جسم ایسے واپس لے لیا جائے جیسے دوسروں کا لیا جاتا ہے اور قیامت کے دن میرے احوال کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ خوف، یہ شدت درد ان کا تھا۔ حضرت عمر فوری آگے بڑھے اور ثعلبہ کو گلے لگا لیا۔ اس پر حضرت ثعلبہ نے کہا کہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رہنا ہے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا میں عمر بن الخطاب ہوں۔ تو ثعلبہ نے جواب دیا کہ اے عمر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اس گناہ کے بارے میں معلوم ہے؟ کیا وہ جانتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ثعلبہ نے کہا کہ اے عمر مجھے سرکار کے سامنے اس وقت لے کے جاؤ جب وہ نماز کے لیے ٹھہر رہے اور بلال اقامت دے رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر دونوں حضرات ثعلبہ کو مدینہ منورہ لے کر آئے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر اور حضرت سلیمان دونوں نماز میں شامل ہو گئے، جبکہ ثعلبہ قرآن مجید کی تلاوت سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت حاصل کی تو فرمایا عمر سلیمان ثعلبہ بن عبد الرحمن کہاں ہیں؟ تو دونوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لائے ہیں، وہ یہی ہیں۔ تو سرکار حضرت ثعلبہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا اے ثعلبہ؟ تو حضرت ثعلبہ نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کس چیز نے تمہیں اتنے دن مجھ سے دور رکھا؟ تو عرض کیا رسول اللہ میرے گناہ نے۔ سرکار نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ آیت نہ سناؤں جو تمہارے گناہ کا کفارہ بن جائے؟ تو عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، سنائیے۔
تو حضور نے فرمایا کہو اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حالانکہ قرآن مجید کی یہ آیت کا حصہ اس کے اندر ربنا آتنا ہے، لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہم کے ساتھ سکھایا، اسی لیے میں بھی ویسے ہی آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ تو جب حضور نے یہ سنایا کہ اس آیت سے تمہارے گناہ کا کفارہ ہوگا اس کی تلاوت سے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا کلام تمہارے گناہ سے بھی بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ سے فرمایا اب گھر جاؤ، ادھر ادھر کیوں چھپتے پھر رہے ہو، گھر کو جاؤ۔ وہ گھر کو چلے گئے۔ اس کے بعد 8 روز تک حضرت ثعلبہ بیمار رہے۔ جب ان کی بیماری کی اطلاع حضرت سلیمان کو پہنچی تو وہ سرکار مدینہ کی خدمت میں آئے اور اطلاع دی یا رسول اللہ کیا آپ ثعلبہ کے پاس تشریف لے جائیں گے کیونکہ وہ بیمار ہے؟ تو سرکار نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ جب سرکار ثعلبہ کے گھر پہنچے تو وہ لیٹے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا، اٹھایا اور اپنے گود میں رکھ لیا، لیکن انہوں نے پھر اپنا سر واپس نیچے کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سر نیچے کیوں رکھ لیا؟ تو اس کے رسول اللہ یہ سر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کے قدموں پر کیسے رکھوں؟ پائے سرکار پہ کس منہ سے رکھوں سر اپنا، سامنے اس کے میرا سر ہے سراسر کچرا۔ سرکار نے فرمایا ان سے تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کیا ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میری جلد اور میری ہڈیوں میں چوٹیاں رینگ رہی ہیں۔ سرکار نے پوچھا بولو تم چاہتے کیا ہو؟ تو کہا بس یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کا پیام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے اے نبی اگر میرا بندہ زمین کے برابر بھی گناہ کرے پھر میری طرف رجوع کرے تو تب میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے جب یہ بات سنی تو کہا جبریل یہ جو خوشخبری تم نے سنائی ہے کیا میں اس نوجوان کو سنا دوں؟ تو جبریل نے کہا ضرور سنائیے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ کی طرف رجوع ہوئے، متوجہ ہوئے اور ان کو اس خوشخبری کے بارے میں بتایا۔ یہ سنتے ہی حضرت ثعلبہ نے ایک لرزدار آواز نکالی اور ان کی روح جسم سے نکل گئی۔ پھر سرکار نے صحابہ کو حکم دیا کہ انہیں غسل دیا جائے اور پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھوں پر چلنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے انگوٹھوں پر چل رہے ہیں؟ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، اور ایک صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ انگوٹھوں پر کیوں چل رہے ہیں، جملے کی نزاکت پہ غور کیجیے۔ یا رسول اللہ آپ اپنے انگوٹھوں پر کیوں چل رہے ہیں نہیں کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہم ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں کہ آپ انگوٹھوں پر چل رہے ہیں۔ کیا ادب کا معاملہ ہے، آپ دیکھیے کیا ادب سکھایا ہے صحابہ کرام۔ ہم ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے انگوٹھوں پر چل رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اپنے پاؤں اس وقت زمین پر نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ ان فرشتوں کے پروں کی کثرت کی وجہ سے جو اس وقت نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اترے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہونے کا پھل۔